دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ جیو پولیٹیکل ٹیلز کی پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بحیرہ روم کے سب سے اہم جزیرے سائپرس کی اسٹریٹجک اہمیت کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح اس جزیرے پر پہلے سلطنت عثمانیہ اور پھر انگریزوں کی حکومت رہی، اور کس طرح سائپرس کے مستقبل پر دونوں کمیونٹیز یعنی ترک مسلمان اور یونانی عیسائیوں کے درمیان تنازع جھگڑا چل رہا تھا۔ اگر آپ نے پہلی قسط نہیں دیکھی تو یہ اپر کارنر پر اس جگہ ٹچ کر دیجئے اور وہ قسط دیکھ لیجئے۔ اگر دیکھ چکے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ ترکوں اور یونانیوں کے درمیان سائپرس کے اس مسئلے کا کیا حل نکالا گیا، اور اس حل کے نتیجے میں وہ کون سے حالات پیدا ہو گئے تھے جن میں ترک مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور کیوں ترکی کو سائپرس میں جنگ کرنا پڑی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سائپرس کی یونانی کمیونٹی سائپرس کا یونان سے الحاق چاہتی تھی، اور ترک لوگ سائپرس کو تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ یونانی آبادی کے ایک حصے نے سائپرس کے یونان سے الحاق کے لیے مسلح گروپ ایوکا بنایا ہوا تھا۔ برطانیہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ترک اور یونانی عوام نے انگریزوں کے خلاف احتجاج شروع کر رکھا تھا۔ 1959 میں عوام کے وسیع پیمانے پر احتجاج اور ایوکا کی گوریلا کارروائیوں کی وجہ سے سائپرس کے حالات قابو سے باہر ہونے لگے۔ ان بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے برطانیہ نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ سائپرس کے مستقبل کا فیصلہ جلد کر دے گا۔ سائپرس کے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کے لیے مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ مذاکرات میں سائپرس کے ترکوں اور یونانیوں کے ساتھ ساتھ برطانیہ، ترکی اور گریس کے نمائندے بھی شریک تھے۔ یاد رہے کہ یونانیوں کی اکثریت گریس کے ساتھ الحاق چاہتی تھی، یونان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی، جبکہ ترکوں کے نزدیک سائپرس کو ترکوں اور یونانیوں کے درمیان میں تقسیم ہونا چاہیے تھا۔ طویل مذاکرات کے بعد ایک درمیانی راہ نکال لی گئی، وہ یہ کہ سائپرس کو ایک نیا ملک بنا کر آزادی دے دی جائے۔ مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے زیورخ لندن معاہدے کا نام دیا گیا۔ معاہدے کے مطابق نئی آزاد ریاست کا نام ریپبلک آف سائپرس کے نئے آئین میں دونوں کمیونٹیز یعنی ترک قبرصیوں اور یونانی قبرصیوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا گیا تھا۔ نئی ریاست کا صدر زیادہ آبادی والے یونانیوں میں سے ہونا تھا، جبکہ نائب صدر ترکوں میں سے۔ نئے آئین میں صدر اور نائب صدر دونوں کو بڑے معاملات میں ویٹو کی طاقت دی گئی، اس لیے بڑے معاملات میں دونوں کا متفق ہونا، ایک نقطے پر ہونا بہت ضروری قرار پایا۔ ویٹو کی طاقت اس لیے دی گئی کہ اگر کوئی قانون یا فیصلہ کسی ایک کمیونٹی کے خلاف ہو تو وہ اسے ویٹو کر سکے۔ 1960 میں جب معاہدے پر دستخط ہوئے تو اس میں برطانیہ، ترکی اور یونان کو گارنٹر یعنی ضامن ریاستوں کی حیثیت دی گئی۔ ضامن ریاستوں کا یہ حق طے پایا کہ کوئی بھی ضامن ریاست کسی کمیونٹی کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں سائپرس میں مداخلت کر سکتی ہے اور معاہدے کو اصل صورت میں بحال کروا سکتی ہے۔ زیورخ معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ سائپرس کے جنوب میں 2 ملٹری بیسز برطانیہ کا ہی حصہ رہیں گی۔ نئے آئین کے اطلاق کے بعد سائپرس میں الیکشن ہوئے، جس میں یونانی آبادی سے آرچ بشپ میکریوس کو صدر چنا گیا، جبکہ ترکوں میں سے فاضل کوچک کو نائب صدر منتخب کر لیا گیا۔ نئے آئین کے بن جانے سے یہ امید جاگی تھی کہ اب بالآخر سائپرس میں امن ہو جائے گا، اور سائپرس کی دونوں کمیونٹیز ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے پرامن طریقے سے رہیں گی، مگر یہ خواب ہی رہا۔ نئی ریاست میں امن صرف 3 سال تک ہی قائم رہ سکا۔ 1963 میں صدر میکریوس نے یہ دعویٰ کیا کہ موجودہ آئینی ڈھانچے میں رہتے ہوئے امور مملکت چلانا ناممکن ہے، کیونکہ صدر اور نائب صدر کے پاس ویٹو کی طاقت ہوتے ہوئے ملک کے لیے ناگزیر اصلاحات اور مشکل فیصلے نافذ نہیں ہو پاتے۔ اس لیے انہوں نے آئین میں کچھ بنیادی تبدیلیاں تجویز کی، جیسا کہ صدر اور نائب صدر سے ویٹو کا اختیار واپس لے لیا جائے۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کو حاصل کچھ خصوصی اختیارات بھی واپس لینے کی بات کی گئی۔ آئین میں اس مجوزہ تبدیلی سے ترک اقلیت کے حقوق کم ہو جانے تھے۔ اس بات پر دونوں کمیونٹیز کے درمیان ایک بار پھر فسادات کا لاوا پھوٹ پڑا، جس کا بڑا شکار ترک مسلمان ہوئے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایوکا کے انتہا پسندوں نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی۔ وہ سائپرس کو ترک مسلمانوں سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ دسمبر کے مہینے میں ہونے والے ان فسادات میں 360 کے قریب ترک مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ 104 کے قریب دیہاتوں میں ترک مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 25,000 ترک مسلمان اپنے دیہاتوں سے جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔
یہ تعداد پورے سائپرس میں موجود ترک مسلمانوں کا 1/4 بنتی ہے۔ یہ فسادات اتنے شدید تھے کہ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے اقوام متحدہ کو اپنی امن فوج سائپرس بھیجنا پڑی۔ تاریخ میں اس افسوسناک واقعے کو بلڈی کرسمس یعنی خونی کرسمس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سانحے کے ساتھ ہی ریپبلک آف سائپرس کی حکومت میں ترک مسلمانوں کی نمائندگی ختم ہو گئی۔ ترک مسلمانوں کے حکومت سے نکل جانے کے بعد سائپرس میں عملی طور پر 1960 کا آئین معطل ہو گیا اور ملک کا انتظام پوری طور پر یونانی قبرصیوں یعنی سائپرس کی یونانی کمیونٹی کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اگلے کئی سال تک بین الاقوامی کوششیں کی گئی اور سائپرس میں دونوں فریقوں یعنی یونانیوں اور ترکوں میں مذاکرات کروائے گئے، لیکن ان مذاکرات کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا اور ترک مسلمان اپنے آئینی حقوق سے محروم ہی رہے۔ اب 1967 میں بحیرہ روم کی دوسری طرف یونان میں ایک مارشل لا کے نتیجے میں فوجی حکومت آ گئی۔ یونان کی فوج اب ہر صورت سائپرس کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے سازش رچا رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے خفیہ طور پر اپنے 10,000 سپاہی بھی سائپرس بھیج دیے۔ ریپبلک آف سائپرس کے صدر میکریوس جو سائپرس کی آزادی سے پہلے اینوسس کے حامی تھے یعنی یونان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، اب سائپرس کی آزادی کے بعد اس کے خلاف ہو گئے۔ سائپرس کے یونانیوں میں اس وقت بھی صدر میکریوس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے یونان کی طرف سے سائپرس پر قبضے کا خواب پورا ہونا مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری طرف جارج گریوس اسی طرح اینوسس کے بہت بڑے حامی تھے۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیا مسلح گروپ ایوکا بی بنا لیا تاکہ یونان سے الحاق کا ادھورا خواب پرتشدد طریقے سے پورا کیا جا سکے۔ صدر میکریوس سے چھٹکارا پانے کے لیے ایوکا بی نے گریس کی خفیہ ایجنسیز کے ذریعے انہیں قتل کروانے کی 4 کوششیں بھی کی، لیکن یہ چاروں ناکام رہیں۔ اور پھر 1974 میں بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یونان کی فوجی حکومت نے سائپرس میں بغاوت کروا دی اور صدر میکریوس کی حکومت ختم کر دی۔ صدر میکریوس کی جگہ ایوکا بی کے ڈیتھ اسکواڈ کے ایک رکن نیکوس سیمپسن کو اقتدار سونپ دیا گیا۔ سائپرس میں اس بغاوت اور حکومت کی غیر قانونی تبدیلی سے ترکی بہت ناراض ہو گیا۔ ترکی اور یونان ایک دوسرے کے بہت بڑے مخالف تھے جو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف جنگیں بھی لڑ چکے تھے۔ سائپرس میں یونان نواز حکومت آ جانے سے اس بات کا قوی امکان پیدا ہو گیا تھا کہ یونان اب سائپرس کے قبضے میں چلا جائے گا۔ ترکی کے جنوب میں صرف 80 کلومیٹر دور سائپرس میں یونان کے آ جانے سے ترکی کے دفاع کو شدید خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ سائپرس میں انتہا پسندوں کی حکومت آ جانے سے سائپرس میں موجود ترک مسلمانوں کی زندگی بھی غیر محفوظ ہو گئی تھی۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے 20 جولائی 1974 کو ترکی نے سائپرس پر پہلا بڑا حملہ کر دیا۔ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کے ساتھ 3000 فوجی شمالی قبرص میں ترکی نے اتار دیے۔ ترکی نے اس حملے کے نتیجے میں 3% حصے پر قبضہ بھی کر لیا۔ ترکی کا یہ اقدام 1960 کے معاہدے کے تحت درست تھا کیونکہ اس معاہدے کے مطابق ترکی سائپرس میں ایک ضامن ریاست قرار دی گئی تھی اور ضامن ریاستوں کا یہ حق تھا کہ وہ کسی فریق کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں سائپرس کی آزادی اور آئین کی بحالی کے لیے مداخلت کر سکتا ہے۔ سائپرس کے یونان میں کیے جانے والے غیر قانونی اقدام پر بین الاقوامی رائے عامہ ترکی کے حق میں تھی۔ ترکی کے پہلے کامیاب حملے سے ہونے والی شرمندگی اور شدید بین الاقوامی دباؤ پر نیکو سیمپسن نے صرف 3 ہی دن بعد سائپرس کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس موقع پر تینوں ضامن ریاستوں یعنی برطانیہ، ترکی اور یونان کا ہنگامی اجلاس جنیوا میں بلایا گیا۔ اس اجلاس میں ترکی نے سائپرس میں موجود ترک کمیونٹی کے تحفظ کے لیے یہ مطالبہ کیا کہ تمام ترک آبادی کو جزیرے کے ایک حصے میں منتقل کر دیا جائے اور اس حصے میں ترکوں کی خود مختار حکومت بنا دی جائے۔ ترکی کے اس مطالبے کو یونانیوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اسی لیے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے۔ مذاکرات بے نتیجہ ہونے کے بعد 14 اگست 1974 کو ترکی نے سائپرس پر دوسرا حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 40,000 فوجی شامل تھے۔ ترکی کا مقابلہ سائپرس میں موجود ان کی مقامی فوج اور یونانی فوج کے ساتھ تھا۔ ترک فوج اپنے مخالفین کے مقابلے میں کافی مضبوط تھی، اسی لیے صرف 3 دن کی مدت میں ہی ترک فوج سائپرس کے 37% حصے کو اپنے قبضے میں لے چکی تھی۔ ترکی کے سائپرس پر دوسرے حملے کو انٹرنیشنل سطح پر کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔
इंटरनेशनल प्रेशर के नतीजे में तुर्की को अपनी अफवाज की मजीद पेशकदमी रोकना पड़ी और यूएनओ के अमन दस्तों ने दोनों अफवाज के दरमियान सीज फायर लाइन पर बफर जोन कायम किया। बफर जोन की लंबाई 180 किलोमीटर थी, जो दारुल हुकूमत निकोसिया समेत पूरे साइप्रस को दो हिस्सों में काटता था। बफर जोन के शुमाल में तुर्क अफवाज का कंट्रोल था, जबकि बफर जोन के जनूब में साइप्रस और यूनान की अफवाज मौजूद थी। हमले से पहले शुमाली इलाकों में तकरीबन 1,80,000 यूनानी लोग मौजूद थे। बफर जोन के क़याम के बाद शुमाल में मौजूद तमाम यूनानियों को जनूब में मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह जनूब में मौजूद तकरीबन 50,000 तुर्कों को भी शुमाल में बाहिफाजत मुंतकिल कर दिया गया। इस तरह साइप्रस की अमली तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो गई। शुमाली साइप्रस में तुर्क आबादी ने अपनी अबूरी हुकूमत बना ली, लेकिन इसे बैनुल-अक़वामी मंजूरी ना मिल सकी। अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्की के खिलाफ मुज़म्मती करारदादें पास की और तुर्की के इस इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया, और इसके नतीजे में बनने वाली नई तुर्क रियासत को भी गैर कानूनी करार दिया गया। बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी का मौक़िफ़ ये था कि ट्रीटी ऑफ गारंटी के तहत तुर्की एक ज़ामिन मुल्क था जिसका रोल साइप्रस की इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाना था, लेकिन तुर्की ने इसके बरअक्स अपने इक़दाम से साइप्रस को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, जो ट्रीटी की मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसलिए तुर्की का ये इक़दाम गैर कानूनी और काबिल मुज़म्मत है। दूसरी तरफ तुर्की भी कुछ सवाल उठा रहा था कि ट्रीटी की खिलाफ वर्जी तो यूनानियों की तरफ से 1963 में हो गई थी, जब आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए तुर्कों को हुकूमत से निकाल दिया गया था। तुर्की पूछ रहा था कि आखिर क्यों यूनानियों के गैर कानूनी इक़दाम पर बैनुल-अक़वामी बरादरी ने खामोशी इख्तियार किए रखी। जब साइप्रस में तुर्क आबादी की नस्ल कुशी की जा रही थी, उनको 11 साल तक अपने इलाकों में महसूर रखा गया था, उस वक्त आलमी बिरादरी ने इक़दामात क्यों नहीं किए? तनकीद करने वालों के लिए तुर्की का जवाब ये था कि उसका ये कदम तुर्क आबादी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी था। तुर्की इस बात पर बज़िद रहा कि साइप्रस में दो खुद मुख्तार हुकूमतों का क़याम ही दरअसल ख़ित्ते में पायदार अमन और लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। 1983 में तुर्क साइप्रट्स ने बिलाखिर शुमाली साइप्रस में अपनी नई आज़ाद रियासत का ऐलान कर दिया। नई रियासत का नाम तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस रखा गया। नई रियासत के ऐलान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में एक करारदाद आई, जिसमें साइप्रस में किसी भी नई रियासत के क़याम के ऐलान को गैर कानूनी करार दिया गया। इस करारदाद के हक़ में 13 वोट आए और ये करारदाद 1-13 के मार्जिन से पास हो गई। पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने सिक्योरिटी कौंसिल की इस करारदाद के खिलाफ यानी तुर्की की हमायत में वोट दिया था। 46 साल गुजरने के बाद आज भी तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस की कानूनी हैसियत को तस्लीम नहीं किया गया और ये मसला हल तलब है। इससे साइप्रस की तुर्क आबादी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर इन्हें तस्लीम ना करने की वजह से ना तो वो अपने इलाके से बराह रास्त किसी मुल्क में सफ़र कर सकते हैं और ना वो बराह रास्त बैरूनी दुनिया से किसी किस्म का राब्ता या ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस नई रियासत को तुर्की के अलावा कोई मुल्क तस्लीम भी नहीं करता, इसीलिए इनको बैरूनी दुनिया के साथ तिजारत और सफ़र दोनों तुर्की के रास्ते ही करना पड़ते हैं। दोस्तों, साइप्रस की दिलचस्प तारीख़ी कहानी आपने देखी। आप क्या समझते हैं कि क्या तुर्की का साइप्रस पर हमला करना दुरुस्त कदम था या उसे आलमी हमायत पहले हासिल करनी चाहिए थी, या फिर आपके ख़याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी का मौक़िफ़ दुरुस्त है और तुर्की को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।